بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی چینل۔ آج میں قاضی عتیق الرحمان صاحب کے پاس موجود ہوں، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ طلبہ کی ملکی تنظیم انجمن طلبہ اسلام اور پاکستان فلاح پارٹی کے مرکزی صدر رہ چکے ہیں، بلکہ پاکستان فلاح پارٹی کے بانی مرکزی صدر ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ آج کی ملاقات کے پروگرام میں آپ سے ان کا تعارف کروائے دیتے ہیں۔ وہ خود جس طرح میں نے کہا ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہرحال ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اپنے خاندانی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں گے۔ جی کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حافظ سرفراز ترین صاحب، میں آپ کا، آپ کے ٹی وی چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میرا تعلق جو ہے وہ ملکیار کے نوائی علاقے ملکیار سے ہے، اور ملکیار کی آغاز کے وقت جب یہ گاؤں مرز وجود میں آیا تو اس سے بہت تھوڑے عرصے بعد ہی میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ مانسیرا سے ایک علاقہ ہے جس کو وادی لنگ شریف کہتے ہیں، وہاں سے یہاں پہ ملکیار تشریف لائے تھے۔ بالکل ملکیار کی ابتدائی آبادی میں ہمارے خاندان کا شمار ہوتا ہے، اور اس سے پہلے میرے جو بزرگ تھے وہ فتح جنگ کے علاقے سے مانسیرا اور وہاں سے پھر ملکیار میں سکونت پذیر ہوئے۔ میرے سب سے جو جد اعلیٰ جو ملکیار میں آئے تھے ان کو میاں فضل محمود ان کا اسم گرامی تھا، اور دین کی تبلیغ کی غرض سے بنیادی طور پہ ہمارے آباء و اجداد کا سارا سلسلہ جو تھا وہ یہی تھا، اور اسی غرض سے وہ یہاں بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد اب تک سکونت جو ہے وہ مستقل ہماری یہیں ملکیار سے ہی ہے، اور اسی کے حوالے سے ہماری پہچان ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آباء و اجداد کا جو سارا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ دین کی خدمت کے حوالے سے ہے، اور یہ بات ہمارے لیے سب سے زیادہ لائق تحسین، قابل فخر ہے، اور اس بات کو ہی ہم اپنے لیے قابل فخر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قاضی صاحب۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے اپنی تعلیم ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کن کن اداروں سے حاصل کی ہے؟ دینی تعلیم کے حوالے سے میں ابتداً دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور کی ایک تاریخی درسگاہ ہے، وہاں پہ کچھ عرصہ میں زیر تعلیم رہا، اور اس کے بعد سکولز کی تعلیم، پھر اس کے بعد میں نے پولی ٹیکنیک سے سول انجینئرنگ میں نے ڈپلومہ اپنا کمپلیٹ کیا، اور اس طرح پھر میں نے اردو ادب میں ماسٹرز کیا ہے صوبہ سرحد کی بہت بڑی تعلیمی درسگاہ ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد سے، میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد ایم فل کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، لیکن ساتھ میں تنظیمی زندگی کا ایک سلسلہ تھا جس کی وجہ سے ایم فل جو ہے میرا کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے۔ آج کل درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ قاضی صاحب، آپ طویل عرصے تک جو ہے انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ منسلک رہے، کب اس کے ساتھ آپ کی شمولیت ہوئی اور کن کن عہدوں پر آپ نے اس تنظیم کے ساتھ کام کیا؟ 1988 میں جب میں گورنمنٹ ڈگری کالج ہری پور میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ کالج لائف کا آغاز تھا، تو مختلف طلبہ تنظیمیں جو اپنا کام کر رہی تھیں، اور اس وقت پھر میں انجمن طلبہ اسلام کا ساتھ میرا پہلا تعارف جو ہے وہ 1998 میں ہوا ہے۔ جب میں پھر اس کے بعد پولی ٹیکنیک میں چلا گیا تو وہاں پہ باضابطہ طور پہ 1989 میں انجمن طلبہ اسلام میں شامل ہوا۔ تو سب سے پہلے میں پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ ہری پور کا جنرل سیکرٹری انجمن طلبہ اسلام کا میں منتخب ہوا، پھر اس کے بعد جنرل سیکرٹری ضلع کا، ڈسٹرکٹ کا، پھر ڈویژن کا میں ناظم رہا، پھر اسی طرح صوبے میں نائب ناظم رہا 2 سال، 2 مرتبہ صوبے کا میں ناظم منتخب ہوا، پھر مرکزی نائب صدر انجمن طلبہ اسلام کی ذمہ داریوں پہ نائب صدر دوم، نائب صدر اول، اور 1999 میں دوستوں نے مجھے مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام کی ذمہ داری دی، جو 2 مختلف سیشنز کے دوران 2001 تک میں نے اپنے تئیں جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اخلاص نیت کے ساتھ یہ ذمہ داری جو ہے وہ میں نے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے، فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی تعلیمات، ان کے مقام کے تحفظ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے انجمن طلبہ اسلام نے جدوجہد کی ہے،
اور اس سے کے علاوہ طلبہ حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے الحمدللہ تاریخ اس طلبہ تاریخ کے ماتھے کا روشن جھومر بھی ہے جی. اچھا، آپ کے کریڈٹ پہ جماعت کا وجود ہے پاکستان فلاح پارٹی. آپ طلبہ کی سیاست سے فارغ ہوئے تو آلریڈی بہت ساری جماعتیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاست کے میدان میں سرگرم عمل تھیں، لیکن آپ نے ایک علیحدہ جماعت بنانے کا آپ کے ذہن میں خیال کیسے ہے، اس حوالے سے بتا دیں. طلبہ تنظیم کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بہت کچھ سیکھا اور اس بات کی شدت کا احساس ہمیں ہوتا تھا کہ ہمارے ملک میں وہی نسل در نسل سیاست پہ قابض لوگ، حکمران، اپوزیشن، وہی لوگ ہیں، چہرے، پارٹی، جھنڈا، علاقہ، ماحول بدل کے وہ آ جاتے ہیں اور ہمارے اوپر ان کی حکمرانی جو ہے وہ عوام پاکستان پہ جاری ساری ہے اور یہ سلسلہ اب تک ہے. اسی بنیادی سوچ کے ساتھ کہ وہ لوگ جن کا اس ملک میں وجود 98% ہے، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے ووٹ کی طاقت سے بڑے بڑے ایوانوں میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جن کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ لوگ اس فیصلہ سازی میں کہیں بھی شریک نہیں ہیں. اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے ایک عام آدمی، ایک عام پاکستانی کے طور پہ، تو ہم ماحول کو بدلنے کے لیے کوشش کریں. اس سوچ کے ساتھ پورے ملک میں ہم نے دورے کیے، دوست احباب سے رائے لی اور 11 دسمبر 2011 کو ہم نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں چاروں صوبوں سے ہم نے مندوبین کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں کے سامنے اپنی جو مشاورت تو ہماری مکمل ہو چکی تھی، ان کے سامنے ہم نے اپنی یہ تجویز جو ہے دوبارہ سے رکھی اور وہاں پہ پاکستان فلاح پارٹی کے قیام کا جو عمل، اس قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا. تو بنیادی مقصد یہی تھا کہ فیصلہ سازی میں ان لوگوں کو شریک کرنا کہ جو اس ملک میں حقیقی طور پہ اس ملک کی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جن کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، ان کو فیصلہ سازی میں شریک کرنے کے لیے ووٹ کی طاقت سے پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے ہم نے اپنی کوشش کا 2011 میں آغاز کیا تھا. الحمدللہ ہماری تنظیم کو 11 سال مکمل ہو چکے ہیں. اس دوران ہم نے 2 الیکشن ملک گیر سطح پہ ہم نے کانٹیسٹ کیا اور الیکشن کمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق 2013 میں جب ہماری عمر کوئی 1.5 سال کے قریب ہے جماعت کی، ہم نے ملک کے چاروں صوبوں سے الیکشن لڑایا ہے. ہمارے 72 کے قریب امیدواروں نے صوبائی اور قومی اسمبلی میں الیکشن لڑا ہے اور الیکشن کمیشن نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان فلاح پارٹی ان 19 جماعتوں میں، ملک کی 19 جماعتوں میں شامل ہے جنہوں نے چاروں صوبوں میں الیکشن لڑا ہے اور اپنے کینڈیڈیٹس دیے ہیں. الحمدللہ ہماری جدوجہد جاری ہے، مشکلات اپنی جگہ موجود ہیں لیکن کوشش بہرحال جاری ہے انشاءاللہ. اچھا، پاکستان کی مروجہ سیاست میں جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے، اس میں کیا آپ ایسی جماعت جو ہے اس کے بننے کا کوئی چانس سمجھتے ہیں اور کیا کس حد تک آپ نے اس چیز کو جو ہے فروٹفل سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، مروجہ جو سیاست ہے نا بنیادی طور پہ وہ ہے دھونس کی، دھاندلی کی، جبر کی، طاقت کی، دولت کی. اگر ہم یہ کہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہم فوری طور پہ کامیاب ہو جائیں گے تو شاید یہ بات زیادہ درست نہیں بلکہ بالکل بھی درست نہیں ہوگی. تاہم ہمیں اس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کتنی کر سکتے ہیں. ہم سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے الیکشن لڑا ہے، تم جیتے کیوں نہیں ہو. مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ قومی اسمبلی میں تم کیوں نہیں گئے ہو، بلکہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے یہ صلاحیت دی تھی، تمہیں ہم نے یہ طاقت دی تھی، تمہیں ہم نے یہ دولت دی تھی، تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، اس کو کہاں کیسے خرچ کر لیا. میں تو بالکل سچی بات آپ کو کہوں، میں ثواب سمجھ کے اس کام کو کرتا ہوں کہ جب مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ لوگوں کو متبادل کے طور پہ آپ لوگوں کے سامنے آئے تھے، کیا آپ کو جو صلاحیت دی تھی آپ نے لوگوں کی خیر، لوگوں کی فوز و فلاح کے لیے استعمال کیا تھا، تو میں کم از کم یہ کہہ سکوں کہ جی میں اس حد تک کر سکتا تھا، میں نے کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں مایوسی کیونکہ گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمیں ضرور کامیابی ملے گی. مایوسی کہیں بھی نہیں ہے. اچھا قاری صاحب، آپ کی مصروفیات جو ہیں اس وقت آپ تنظیمی لحاظ سے کس عہدے پر کام کر رہی ہیں؟ پھر اس کے ساتھ آپ کا اسکول کا سلسلہ ہے، پھر ساتھ مسجد کا، یہ دونوں مساجد کا سلسلہ ہے، یہ کس طرح مینیج کر لیتے ہیں؟ واقعی زندگی جو ہے میری خاصی زیادہ مصروفیت والا سلسلہ ہوتا ہے. تنظیمی طور پہ تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں پارٹی میں یہ ہے کہ موروثی سیاست چونکہ نہیں ہے نا، تو مطلب کوئی بھی شخص 4 سال کی ایک مدت ہوتی ہے، 2 مدت کے لیے منتخب ہو سکتا ہے. جس طرح آپ نے اپنے انٹروم بتایا، میں بانی صدر ہونے کا اعزاز جو ہے وہ مجھے حاصل ہے الحمدللہ. ابھی ہم نے ظاہر ہے میرے 8 سال جب پورے ہو گئے تو پارٹی کے دستور منشور آئین کے مطابق ہم نے نئے الیکشن کروائے اور اس میں نئے لوگ جو ہیں وہ ہم نے منتخب کیے. الحمدللہ وہ لوگ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں.
तंजीमी ज़िम्मेदारी तो इस वक्त मेरे पास कोई भी नहीं है। एक दूसरा ये है कि छोटी मोटी कारोबारी मसरूफियत भी है, उसके साथ साथ स्कूल का सिलसिला भी है, और मस्जिद के मामलात भी अपनी जगह पे हैं। आपके इल्म में है शायद यकीनन के मस्जिद अल महमूद के नाम से हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम गिरामी से मौसूम एक मस्जिद जो है वो हमने उसका आगाज़ किया है। हम चाहते हैं कि दीनी तहरीक जो आबा व अजदाद का एक सिलसिला चला आ रहा है उसको हम ये समझिए कि उसको हम मतलब उसमें बेहतरी लाने के लिए अपने हिस्से का शमा जलाने के लिए कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपने मोहब्बत का इज़हार किया, ताउन भी किया। मस्जिद इंतहाई कम वक्त में 1 साल 4 महीने और 17 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन भी गई, और उसमें नमाज और जुम्मा और बाकी चीज़ों का क़याम भी हो गया। तो बस अल्लाह ताला कुछ खुसूसी मेहरबानी फरमाता है, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाती हैं और कभी कोई मुश्किल जो है वो दरपेश नहीं आई। अच्छा कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा कि अल फुरकान उर्दू टीवी चैनल के हवाले से हमारे सामीन को और हमारे नाजरीन को बैन मसालिक हम आंगी के हवाले से अपना पैगाम दे दें। जी, मैं ये कहना चाहूँगा इस हवाले से कि एक तो आपकी काविशें भी इस हवाले से माशाल्लाह से लायक तहसीन है। पाकिस्तान बड़ी मेहनतों, मुशक्क़तों और बड़ी मोहब्बतों के साथ वजूद में आया है, और इस हवाले से मैं समझता हूँ जिस तरह एक दौर था कि इंतशार, इफ्तराक और बैनुल मसालिक दूरी जो थी वो उसने बहुत नुकसान दिया हमें, हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को, लोगों को। लेकिन अभी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। मैं ये कहूँगा कि सारे लोगों को एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है, मुताला करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के नज़रियात को समझने की ज़रूरत है। नज़रियात को डंडे और ताकत के ज़ोर पे कभी भी नहीं बदला जा सकता है। नज़रियात को नज़रियात के मुकाबला किया जाए, नज़रियात को मोहब्बत से देखा जाए, और मुकाबला महज इस बुनियाद पे नहीं है कि हम मुकाबले करते रहें। मुराद ये है कि नज़रियात को समझा जाए जब, तो उनको जब तकाबुल किया जाएगा तो मैं समझता हूँ मोहब्बतों के शगुफ़े जो हैं वो फूल जो हैं वो खिलेंगे। और इस हवाले से हमारी कोशिश जो है वो जारी और सारी रहनी चाहिए, और इसी से ही हमारे मुल्क को इस्तेहकाम मिलेगा, हमारा मुल्क मजबूत बुनियादों पर इस्तवार होगी। तो नाज़रीन, आज आपने इस चैनल की विसादत से काजी अतीक रहमान साहब से मुलाकात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट में उस शख्सियात से आपको मुलाकात करवाई जाएगी। इसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।